السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کی ان محبتوں کو قبول کرے جو آپ نے مجھے دیں، اور اس مشکل وقت میں جب کہ میں نے ایک ایسی ہستی کو کھویا ہے کہ جس کے بارے میں آپ سننا چاہتی ہوں گی، آپ اس لیے مجھے کالز کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، مرم رکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنی فون کالز کوئی مائی کا لال سن نہیں سکتا، نہ اتنے میسیجز کا جواب دے سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ کی محبتیں، ان کو میں سیلوٹ کرتی ہوں، لیکن اب آپ میرے ابو کی کہانی سننا چاہتی ہیں نا، اب مجھ سے میرے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہتی ہیں نا، میں آپ کو سناتی ہوں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بھی کیتھارسس ہو، میں اپنی اس لائٹ ہاؤس کی، اس بادشاہ باپ کی بات کروں جس نے ایک گاؤں میں آنکھ کھولی، بغیر ماں کی نرم گرم گود کے، بغیر ماں کی بکل میں سر دیے، بچپن میں ماں سے محروم جب گاؤں چھوڑا تو ایک مشن لیا، اور اس پوری کہانی میں اتنے سارے سبق ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب وہ سبق بھی سیکھیں، اور جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے ابو جی آپ کی دعا میں سدا رہیں۔ جب انہوں نے گاؤں چھوڑا، اور ایک مشن تھا کہ مجھے زندگی میں کچھ کرنا ہے، اور پھر انہوں نے جتنی محنت کی، جتنی مشقت کی، اور پھر رب نے انہیں بیٹیاں دیں، 5 اپنی بیٹیاں، اور اس کے ساتھ 2 ہمارے ماموں جان کی سپریشن ہوئی تھی، 2 ان کی بیٹیاں، 7 بیٹیاں، اور انہوں نے مشن بنایا کہ مجھے انہیں پڑھانا ہے، مجھے نسل کو بدلنا ہے۔ یہ آج سے میں آدھی صدی پہلے کی کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جب بچی کو پڑھانا گالی اور گناہ سمجھا جاتا تھا، اور پھر انہوں نے رزق حلال محنت شروع کی۔ پہلے آرمی میں، وہاں سے انہوں نے کہا اس طرح تو گزارا نہیں ہونا، میں اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کر سکتا، جو میرا مشن ہے مجھے انہیں پڑھانا ہے، انہیں اچھا انسان، انہیں معاشرے کا ایک ایسا قابل فرد بنانا ہے، کیونکہ بھائی تو ایک ہی، ماشاء اللہ بارک اللہ، سب سے چھوٹا۔ پھر انہوں نے محنت شروع کی اور اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے، اور پڑھایا کیسے آپ سوچ نہیں سکتے۔ رزق حلال اپنی نسلوں کی جڑوں میں ڈالا، اور پھر ان کی پڑھائی میں ان کا پیچھا کیا۔ مجھے یاد ہے آرمی کی ٹرک جو ہوتے ہیں نا، گاڑیاں وہ لینے آتی تھی، کینٹ ایریا تھا تو ظاہر ہے وہاں سے، تو وہ اگر ہم کبھی اس گاڑی میں پہنچنے سے لیٹ ہوتی، گاڑی انتظار کر رہی ہوتی، تو شام کو ہماری پیشی لگ جاتی تھی کہ بھائی آج فلاں لیٹ کیوں تھی۔ ہم کہتے ابو کو کیسے پتہ چل گیا؟ وہ کہتے میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی جب بچیاں گاڑی میں بیٹھتی تو اپنا ساری محنت چھوڑ کے وہ بچیوں کو دیکھ رہے تھے کہ پورے وقت پہ وہ گاڑی پہ بیٹھی ہیں۔ انڈر آبزرویشن رکھا، ایک ایک لمحہ اپنی نگاہ ہم سے نہیں ہٹائی، لیکن اعتبار بھی پورا دیا، کو ایجوکیشن میں بھیجا، پورا اعتبار دیا، لیکن نظر نہیں اٹھائی۔ یہی جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ بچوں کو انڈر آبزرویشن رکھیں، لیکن ہر وقت ان کی تھانے داری نہیں کرتے رہنا، اس سے بچے چڑ جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم کالج میں ہوتی، کالج میں یہ مشہور تھے ہمارے ابو اسکول میں، اور مشہور کیوں تھے کہ یہ وہ آ گیا ہے جس کو بیٹیاں پڑھانے کا شوق ہے۔ اور بعض اوقات ہم کالج کے لان میں بیٹھے ہیں اور ہم نے دیکھا موٹر سائیکل کالج کے گیٹ سے اندر آیا، اور ابو پرنسپل کے آفس میں کہ ہاں جی رپورٹ کارڈ نہیں پہنچی اس مہینے۔ یعنی ہر وقت ہمارے ذہن میں ہوتا تھا کہ ہمارے ابو جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور انہیں شوق ہے کہ میری بیٹیاں اچھے سے اچھا رزلٹ لائیں۔ محنت بھی کی، رزق حلال بھی ڈالا، اور پھر مہمان نوازی۔ ہمارے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چائے پیے بغیر، کھانا کھائے بغیر چائے، ویلکم ہر ایک کو کرنا ہے، ہر ایک کو گلے لگانا ہے، ہر ایک کو کھانا کھلائے بغیر نہ جائے۔ جس دن کوئی مہمان نہیں آتا تھا وہ کہتے تھے کہ آج کھانے کا مزہ ہی نہیں آیا، کوئی مہمان ہی نہیں ہے۔
اور ابھی تک ان کے میں پارے دیکھ رہی تھی. کل میں ویر کی طرف گئی تو وہ روز ایک پارا، اپنے سرانے پورے پاروں کی پائل رکھی ہوتی تھی، روز ایک پارا پڑھنا ہے اور پھر اسے سائڈ پہ رکھنا ہے، پھر گنتی کرنی ہے، اور پھر صبح شام، پہلے تو وہ صبح شام، پھر وہ جو بوڑھے ہوتے گئے ماشاءاللہ 89 ایئرس، زندگی کی فل بہاریں، فل بہاریں، 60 سال، 7 days a day، 7 days a week انہوں نے محنت کی ہے. لیکن کیا تھا دل میں کسی کے لیے اتنا ذرا سا کینہ بھی نہیں تھا، ذرا سا گرج بھی نہیں تھا. جو مرضی لوگ کہہ لیں، جو مرضی کر لیں، انہوں نے ہر ایک کو سلام کرنا ہے، ہر ایک سے عاجزی سے ملنا ہے، ہر ایک سے مسکراہٹ سے ملنا ہے. اور مسکراہٹ تو ایسی شاندار تھی، یقین نہیں آتا کہ وہ مٹی کے نیچے مسکراہٹ چلی گئی ہے. جتنی بھی یعنی سر میں درد ہو، بڑھاپا، کمزوری ہو، جب بھی دیکھنا ابو جی، ان کے چہرے پہ حسین مسکراہٹ سفید داڑھی کے ساتھ. اور میرا بڑا بیٹا حج کر کے آئے، دونوں ہسبینڈ وائف، تو وہ کہہ رہا اماں جب بھی نانا ابو کے میرا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کو کس کرتے ہیں اور کہتے ہیں حاجی صاحب آ گئے. اور بچوں کو شرم آتی ہے کتنے چھوٹے سے حاجی صاحب آ گئے، میرے حاجی صاحب. یعنی سینہ چوڑا کر کے اپنے بچوں کا تعارف کرانا، خوش ہونا ان کی دینداریوں کے. یعنی ہمیں شرم آتی تھی کہ ابو کس طرح سے ہمارا تعارف کراتے ہیں، اے میری بچی دین دے کام کر دیا نے، فری بالکل. یعنی ان کو یہ ہوتا تھا کہ سبحان اللہ، اور ہمیں شرم آتی کہ ابو ایسے کیوں کہتے ہیں. لیکن آج وہ ساری باتیں ان کے ساتھ قبر میں سو گئی ہیں. اور رشتہ داروں صلہ رحمی، یعنی ہمارے گھر میں ایک آدھ کوئی یتیم، کوئی بے آسرا، کوئی نہ کوئی ہمارے گھر میں سدا رہا ہے. یعنی وہ رہا ہے مستقل ہمارے گھر میں، ایک دو بندہ، کوئی بوڑھی آنٹی، کوئی بوڑھی نانی، کوئی بوڑھی دادی، کوئی بوڑھا، کوئی جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا وہ ہمارے گھر میں آ کے پناہ لیتا تھا. اور یہاں ان کو کھانا، ان کی رہائش، اور پوچھا جاتا تھا کہ نے چائے پیتی ہے، پراٹھا کھاتا ہے. یعنی بہت پیچھا کیا جاتا تھا. اور توکل ایسا تھا. آپ سارے کہتے ہوں گے کہ ہم سب کے ابو بادشاہ، ہاں سب کے بادشاہ ابو ہیں، لیکن میرے وعدہ الا شریک رب کی طرف انگلی اٹھا کے جتنے اشارے میرے ابو نے کیے ہیں نا، شاید ہی کسی نے کیے ہوں. وہ مجھ سے بڑی میری بہن کہہ رہی تھی کل، وہ کہہ رہی تھی تو وعدہ الا شریک ہوگا، لیکن جتنی گواہیاں میرے ابو نے تیرے لیے دی ہیں نا، انگلی اٹھا کے، ان سے جب بھی کوئی بات کرتے وہ ہاتھ کی طرف، آسمان کی طرف انگلی، پوری زندگی وہ کرے گا جو کرے گا وہ کرے گا. شہادت کی انگلی دائیں ہاتھ کے ہمیشہ اوپر کی طرف ہر بات پہ. اور پلاننگ اتنی تھی، کوئی ڈگریاں نہیں تھی ان کے پاس، پلاننگ اتنی تھی کہ انہیں پتا تھا میں بیٹیوں کا باپ ہوں، مجھے انہیں پڑھانا ہے، میرا مشن ہے. انہوں نے یعنی چھوٹی چھوٹی سی زمینیں لے کے ان میں چھوٹے چھوٹے سے گھر بنا کے کرائے پہ دیے. وہ آرمی کا ایریا تھا، ظاہر فوجی جو تھے وہ آؤٹ لیونگ جن لینی ہوتی ہے وہ کرائے پہ لے لیتے تھے، وہ ایک سورس آف انکم تھا. پھر وہ ان کو بیچا، پھر ایک اچھے علاقے میں یعنی اچھی جگہ پہ اور ذرا کھلے گھر لے لیے. وہ کرتے کرتے یعنی توکل بھی تھا، محنت بھی تھی، رزق حلال بھی تھا، مہمان نوازیاں بھی تھیں، صلہ رحمیاں بھی تھیں، سپارے اور تہجد. وہ میری امی کہتی ہوتی ہیں اللہ پاک ان کی زندگی میں بہت برکت ڈالے اور انہیں بے محتاج رکھے. وہ کہتی ہوتی ہیں نہ ساریاں تیاں نو اپنے باپ کو ملے ہے وراثت چ، راتی 12 بجے اٹھ کے مسلے تے کھلو جاندیاں نے، کیونکہ ابو 12 سرے شام سوتے تھے، تھکے ہوتے تھے، اور رات 12-1 بجے انہوں نے اٹھ جانا ہے. اور اسی طرح ساری آگے بیٹیوں میں یہ چیز منتقل ہوئی. گویا ہمارے والدین ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں ہم وہی کرتی ہیں. ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کے چوما. پھر میں آپ کو کہانی سناتی ہوں ان کے بچوں کی، آپ حیران ہو جائیں گے. ایک شخص اٹھا اور اس نے تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا. اس نے اپنی نسل کو کسی ہائی وے پہ چڑھا دیا. اکیلا شخص اپنی پیٹھ پہ لے کے اپنی نسلوں کو اڑا ہے، اور اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میرا دل چاہتا ہے میں آج آپ کے ساتھ اتنی باتیں کروں، آپ کو میری باتیں بڑی بے ربط سی لگیں گی، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری بیسمنٹ میں ایک فیملی رہتی ہے. تو وہ جو ٹامی ہے میل ممبر، اس کے فادر کی 1 مہینہ تقریباً پہلے ڈیتھ ہوئی. میں نے اس کو کنڈولنس کے لیے فون کیا، تو وہ مجھ سے 1 گھنٹہ
اپنے باپ کی باتیں کرتا رہا. 2-3 دن پہلے میں بیک یارڈ میں تھی، وہ مجھے نظر آیا، میں نے ہائے ہیلو کیا تو اس نے پھر اپنے ابو کی باتیں شروع کر دی. آج مجھے لگتا ہے کہ شاید میں بھی ٹامی ہو گئی ہوں. میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو بتاؤں ان کی باتیں کہ وہ ہم نے کس کو کھویا ہے. پرسوں جب یعنی 22 کو یہاں پہ مغرب تھی اور پاکستان میں 23 کی تہجد کا ٹائم تھا، 3 بجے ہوئے تھے، یہاں عصر سے مغرب کا ٹائم تھا. اور میری چھوٹی جس کے پاس 1.5 سال سے وہ تھے، پہلے تو یہاں ہی 22 سال سے کینیڈا میں میرے ویر کے پاس رہتے تھے، لیکن پچھلے 1.5 سال سے وہ وہاں گئے اور پھر کووڈ کی وجہ سے وہاں پھنس گئے اور مستجاب الدعواتی تھی ان میں، وہ پاکستان میں مرنا چاہتے تھے. اللہ کریم انہیں لے گئے وہاں پہ. تو چھوٹی کا میسج آیا فیملی گروپ پہ، اس نے کہا جہاں جہاں ہو ہاتھ اٹھا لو، ابو کو ایمبولینس میں لے گئے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں ان کی ساری بیٹیاں مسلح کے اوپر تھیں اس وقت. یہاں عصر سے مغرب کا ٹائم تھا، پاکستان میں وہ فجر سے پہلے کا ٹائم تھا. اور وہاں پہ جب ہم نے ایک دوسرے کو فیملی گروپ پہ کال کی ہے تو ہم نے دعا مانگنی شروع کر دی. میں نے کہا دعا مانگو، اپنی بڑی بہن سے میں نے کہا دعا. اس نے جو دعا مانگی ہے، یعنی ہم کونے کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آمین کر رہی ہیں، اور وہ اللہ کے ترلے ڈال رہی ہے، واسطے دے رہی ہے، اور ادھر ابو کی نزا کا وقت ہے. پتہ بھی نہیں چلا، سانس تیز ہوئی اور پھر ہلکی ہونی شروع ہوگی، اور وہ چپکے سے جیسے معصوم بندے کی جان نکلتی ہے، بچے کی. بیٹیاں مانگ رہی ہیں، بیٹیاں مانگ رہی ہیں. ہم نے دعا ختم کی ہے تو میسج آیا میری بڑی بہن کا کہ غور سے سن لو، آج سارے سن لو، ہمارا بادشاہ چلا گیا، ہم عرش سے فرش پہ آ گئی، ہم ہیرو سے زیرو ہو گئی، ہمیں بنانے والا، ہمیں چاہنے والا آخری سانس لے کے چلا گیا. اور پھر جو ہم نے ایک دوسرے کے ترلے ڈالے ہیں، جو ہم ڈال سکتی تھی، میں نے ویر کو فون کیا. میں نے کہا ویر، تجھے بڑا شوق ہے نا انویسٹمنٹس کا، تو نے یہاں پہ 12-14 گھر بنائے ہوئے ہیں، آج کوئی کھلی قبر کا بندوبست کر، کوئی انویسٹمنٹ دیکھ، کوئی سرسبز قبر، کوئی کشادہ قبر، کوئی جنت کی قندیلوں اور شیڈلیئر والی قبر، کوئی اندلس ہوس تبرک والے لباس کی کوئی قبر. کیا تو اپنے پیسوں سے کوئی ڈیل خرید سکتا ہے؟ کیا تو اپنے محلوں میں سے کوئی قبر لے سکتا ہے ایسی جس کی یہ ضمانت ہو کہ وہاں پہ جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی؟ کچھ نہیں کر سکتا. اور جس چھوٹی کے پاس وہ رہے ہیں نا، اس نے جو کیا ہے نا، اس کو رب نے چنا، اس کپل کو رب نے چنا. وہ کہتی ہے جب سے اب امی میرے پاس آئے ہیں، کہتی ہے میرے گھر میں لگتا ہے جیسے رزق کے دروازے عرش سے کھلے ہیں، گھروں پہ گھر، گاڑیوں پہ گاڑیاں، کہاں سے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، کچھ پتہ نہیں ہے. اور وہ ایسے رکھتی تھی کہ ابو کے ہاتھ پکڑے ہوئے، میں ویڈیو کال کر رہی ہوں، کہتی یہ میرا بیبی ہے نا، چلو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ، ابو کہتے الا اللہ، اور ان کے سامنے لکھ کے ان کے کمرے میں کلمہ لگایا ہوا ہے تاکہ ہر وقت اس پہ نظر پڑے اور ابو کلمہ پڑھتے جائیں، کلمہ پڑھتے جائیں. باجی جان کو میں نے کہا، اپنی بڑی بہن کو، درود شریف کی دیوانی کو، میں نے کہا آج اجرائے مبارک سے کوئی خیرات لے کے دے، آج ابو کی بخشش کا کوئی بندوبست کراؤ، آج اللہ پاک کو کوئی عرض ڈال، آج مدینے کی گلیوں کی خیرات لے کے دے. اور جب ابو جی کی جان نکلی ہے نا تو چھوٹی نے ان کو فون کیا، ان سے کہا باجی وہ آپ کے وہ جو آپ اپنی کھیتوں سے مربوں سے ان کے لیے دلیے بنوا کے لاتی تھی نا اسپیشل گندم کے، آج وہ دلیے کھانے والے چلے گئے، آج وہ چلے گئے. اور مجھ سے جو بڑی ہیں وہ کہہ رہی تھی تو وعدہ اللہ شریک ہوگا، لیکن میرے ابو جی نے تیری طرف انگلی سے جتنے اشارے کر کے تیری وعدہ نیت کے ترانے گائے اتنے کسی نے نہیں گائے ہوں گے پوری زندگی، آج تو ان کی بخشش کا کوئی بندوبست کر دے.
سارے اپنے اپنے، میں کہاں سے کہانی شروع کروں، کہاں سے آپ کو سناؤں، کہاں سے آپ سننا چاہیں گے؟ کیا کیا انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں کیا. جو چھوٹی ہے جس کے پاس وہ رہے، اس نے اقبالیات میں ماسٹرز کیا. جو مجھ سے بڑی ہے اس نے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا. جو مجھ سے چھوٹی ہے اس نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا. وہ ناظمہ ہے، اس نے مخلوق میں اس سے فیض لے رہی ہے. وہ جماعت اسلامی کے لیے دن رات چلتی ہے. جو بڑی ہیں ان کے کراچی میں سکولز، کتنی مخلوق نے، ہزاروں بچے ہر سال وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں. اور پھر جو صرف یعنی ساری بچیاں، صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ادارے چلا رہی تھیں، وہ ہر جگہ اپنے، اللہ پاک نے ان کی بیٹیوں کو اپنا نوکر رکھا ہے. اللہ پاک نے ان کی بیٹیوں کو اپنے در کی چاکری دی ہے. اللہ پاک نے ان کی بیٹیوں کو اپنے حبیب کے ترانے لوگوں تک پہنچانے کے لیے رکھا ہے، اپنا تعارف کرانے کے لیے. بوئے بوئے، در در، گھر گھر جاؤ اور میرے حبیب کا میرا تعارف کراؤ. اور رب نے اپنی نوکری دی، کیوں دی؟ اس محنت، اس رزق حلال، اس مہمان نوازی، اس کینہ سے پاک، اس مسکراتے چہرے. کوئی ایک فرد ان کے جنازے کی تعداد بتا رہی ہے. کسی ایک شخص کو آج تک ہم نے اپنے ابو جی کو ڈانٹتے نہیں دیکھا، اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا. کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا، کوئی نہیں کہے گا کہ انہوں نے گھوری ڈالی کسی کو. ان کی میٹھی زبان، ان کے میٹھے بول. پھر ان کی اولاد کو رب نے اپنی چاکریاں دی، اپنی نوکریاں دی. ان کو جب میری شادی ہوئی، میں گریڈ 12 میں تھی. گریڈ 12 کے بعد شادی، انہوں نے پیچھا کیا کہ بھائی اس کو پڑھنا ہے بعد میں، اور ایک ایک قدم پہ انہوں نے کہا میرے پاس رہے گی، یہاں سے گریجویٹ کرے گی. پھر میرا بیٹا بڑا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بچہ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، لیکن پڑھائی تو ختم نہیں کرنی. پھر میں نے ماسٹرز کیا، میرے 2 بچے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پڑھو، تم ماسٹرز کرو. پھر بیچلر آف ایجوکیشن، 3 بچے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، پڑھائی نہیں روکنی. پھر انہیں یہ تھا اتنا تم پڑھ رہی ہو تو تمہیں اب پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دینا ہے. دلوایا انہوں نے ڈنڈے سے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، بس نہیں کرنا، پڑھنا ہے. اور پھر مجھے وہ یاد ہے جب اخبار میں میری سلیکشن ہوئی تو وہ اخبار سنبھال کے رکھتے تھے، ہر ایک کو دکھاتے، دیکھو میری تھی دا نا اخبار چاہے وہ دی اپنی مور ہے، وہ ٹیسٹ کر دیے، 17ویں گریڈ دی افسر لگ گئی ہے. اس طرح کون تعارف کرائے گا؟ سینہ چوڑا کر کر کے کون اپنی بیٹیوں کے نغمے گائے گا؟ ہم شرمندہ ہوتی تھیں کہ اب وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں، ایک بندے، ایک لائٹ ہاؤس نے زندگی کے دھارے بدلے، اور رب نے ان کی زندگی میں وہ برکت دی. انہوں نے اپنے گریٹ گرینڈ کڈز دیکھے، اور ایک ایک بچہ دین اور دنیا میں کہاں. مفتی ہے ہمارا ایک بھانجا، ماشاء اللہ بارک اللہ، ڈاکٹر، انجینئرز، یعنی آئی ٹی میں کوئی ایک ناکام بچہ نہیں ہے. اور پیچھے کیا ہے؟ وہ ایک فرد کی محنت جس نے اپنی نسل کو اٹھایا، اپنے پروں پہ اٹھایا، کہاں پہنچا دیا. اور پھر قبولیت اند اللہ کرائی. اور قبولیت اند اللہ کیسے کرائی؟ کہ رب نے ان کے بچوں کو اپنے نام کی نوکری دے دی، انہیں تحصیل اور اخلاص بھر دیا اور انہیں چلا دیا. میں نے عید کے دوسرے دن فون پہ بات کی. امی نے کہا یہ کون ہے؟ تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے میری ہے، میری. امی کہتی ہیں بیٹیاں نہیں ان کو بھول رہی ویسے، یعنی ڈائمینشیا اور کسی وقت بھول جانا. تو جب بھی کہتے ہیں بیٹیاں، کہتے ہیں 5 انگلیاں کر کے 5 تھیاں نے میریاں. اور پھر میری امی نے بھی نبھا کے دکھا دیا. ہمیں نہیں یاد کہ ہم کبھی صبح جب جاتے تھے، ہمارے ہم نے یونیفارم چینج کیا، کپڑے پھینکے، بھاگی ہم ساری، تو واپس ہم آتے تھے، ہمارے کپڑے اپنی جگہوں پہ، تاریں کپڑوں سے، ہاتھوں سے دھونے. اس زمانے میں کپڑے تاریں بھری ہوتی تھی، جوتے پالش ہوئے ہوئے پڑے ہوتے تھے، یونیفارم دھلا استری ہوا ہوا پڑا ہوتا تھا. کبھی میں نے اپنی امی کو بستر پہ نہیں دیکھا. مزدوروں کی طرح صبح اٹھتی تھی رات تک، شام کو جب بستر پہ بیٹھتی تو ہائے کرتی تھی، ہڈیاں ان کی دکھ جاتی تھی. لیکن انہیں یہ تھا میں نے اپنی بچیوں سے کام نہیں کرانے، گھر کے پڑھانا ہے انہیں.
اور پھر صرف ایک بار مجھے یاد ہے، میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا کہ میں بریک میں گھر آئی، اسکول میں دوسری تیسری میں پڑھتی تھی، تو میں نے دیکھا کہ پورے گھر میں ایک ویرانی ہے، ناشتے کے برتن رکھے ہیں سوکھے ہوئے، اور امی برآمدے میں رضائی لے کے لیٹی ہوئی ہیں، اور مجھے اتنا ڈر لگا، میں نے اپنی امی کو کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا، میں بھاگ گئی، اور بس وہ ایک دن تھا، باقی میں نے اپنی امی کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے دیکھا ہے، اپنے پیروں پہ ابھی تک۔ انہوں نے تقریباً 30 گرینڈ کڈس پالے ہیں، یہاں پہ میرے ویر کی 4 بچیاں، ہم سب بہنوں کے بچے، کوئی پڑھ رہی ہے کوئی پڑھا رہی ہے، صبح بچے ڈرائیور دروازوں کے گیٹ کے اندر کر گئے، امی جانے اور بچے جانے، ان کو نہلانا دلانا مالشیں کرنا، اور بچے کہتے ہیں نانا ابو موٹر سائیکل پہ شاپر لٹکے ہوئے ہیں، کسی میں جوس ہے، کسی میں دودھ ہے، کسی میں انڈے، کسی میں کوکیز، کہتے ہیں ہمیں وہ دسترخوان بھولتا ہی نہیں ہے، ہر طرح کی کوکیز وہاں پہ ہیں، مٹھائیاں، فروٹ، کہ میرے بچے آئے نے، یعنی سمر ویکیشن ہونی، ہم نے اپنی ڈیوٹیز ایگزامز ڈیوٹیز لگا لینی، یعنی کبھی آپ میڈیکل کے ایگزام لے رہے ہیں، کبھی لا کے لے رہے ہیں، اور بچے کہاں ہیں؟ بچے نانی اما نانا ابو کے پاس بھیج دیے، پرواہ نہیں ہے، اور وہ بھاگی ہیں۔ 30 کے قریب گرینڈ کڈس کو پالنا، یہ میری ماں کی ہمت ہے، اللہ ان کی زندگی میں بہت برکت ڈالے، اور وہ جو انہوں نے ابو کی خدمت کی ہے اس کو تو سنہری حروف سے لکھا جا سکتا ہے، کوئی بیوی ہی کر سکے گی۔ ابو کہتے تھے ہمیشہ میری ماں کے بعد اس عورت نے میری خدمت کر کے دکھا دی ہے، کوئی نہیں کر سکتا، ماں کو تو اپنی میں نے بہت بچپن میں کھویا تھا، لیکن اس عورت نے میری خدمت کی ہے، میرے شانے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑی ہوئی ہے۔ آج آج آپ مقابلے کرتی ہیں میاں بیویاں کہ میں نے یہ کام کیا تم وہ کرو، میں نے کوکنگ کی ہے جاؤ تم گروسری کر کے لاؤ، نہیں، پورے، اور دن پورے بچے پالنے ہیں، رات پوری سلائیوں پہ سویٹر بنے ہیں، جب بھی ہماری رضائی میں آنکھ کھلتی تو ہماری امی نیٹنگ کر رہی ہوتی تھی، دن کو سلائی مشین پہ ہمارے کپڑے سی رہی ہوتی تھی، کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا۔ آج آپ کو تو صرف یہ لگتا ہے نا کہ استاذہ ہیں، اس استاذہ کے پیچھے کتنی محنت ہے، کتنی مشقتیں۔ جب یہاں پہ انہیں اٹیک ایک دفعہ ہوا 3 سال پہلے، وینٹیلیٹر پہ 15 دن تک رہے، آپ سب کو یاد ہوگا، وہ قیامت کا ٹائم تھا جب وینٹیلیٹر سے ڈاکٹر حیران تھے، 80 سال کا بندہ 85 سال کا وینٹیلیٹر سے آف ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور میرے بچے ملنے گئے تو میرے مڈل والے بیٹے کے بچے نہیں تھے اس وقت تک، تو ہاتھ اٹھائے، یعنی وینٹیلیٹر سے آپ بھی اترے ہیں، ہاتھ اٹھائے، اللہ زینب رقم کو اولاد دے، میرے مستجاب الدعوات، جو مانگا انہوں نے، میرے رب نے جھولیاں بھری۔ رمضان میں ان کا قرآن کھول کے بیٹھی تھی تو میں نے کہا اللہ اس پہ گلا ہوا ہے، جگہ جگہ آنسو گر گر کے، میں کہہ رہی اللہ ایک ایک آنسو کے صدقے انہیں شفا اور عافیت دینا، ان کی طاقت کو کمزوری میں بدلتا ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ سونے انہیں کبھی محتاج نہ کرنا۔ اور میرے رب نے انہیں بغیر اذیت کے میرا رب لے گیا۔ بس آپ سارے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ویسی پیرنٹنگ عطا فرمائے، ہم بھی اپنے بچوں کو رزق حلال محنت کے ساتھ پالیں، ہم بھی راتوں کو جائے نماز پہ کھڑے رہیں، ہم بھی مہمان نوازی کریں، ہمارے رویے بھی ویلکمنگ ہو، وہ ہماری بہویں ہیں، وہ داماد ہیں، وہ ہمارے انلاز ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، ہم بھی بے آسروں کے آسرے بنے، ہمارے دسترخوان پہ بھی مخلوق کھائے، ہمارا توکل بھی اتنا ہو کہ کوئی مسئلہ ہو ہماری انگلی کا اشارہ اوپر کی طرف ہو کہ وہ کر دے گا، ہم بھی اپنے پیاروں کے ساتھ ایسے ہی ہوں جیسے ابو جی اپنے بوڑھے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ لے کے چومتے آنکھوں سے لگاتے تھے، ہم بھی اپنے بچوں پہ سینہ چوڑا کر کے ویسے ہی فخر سے بتا سکیں کہ اللہ تیری عطا ہے، تو نے انہیں دین کے کام کے لیے چنا ہے۔ دعا کریں کہ ہمارے بچوں کو بھی تاثیر ملے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ پاک اپنی نوکری کے لیے قبولے، اور ان کی قبر کو ہر مال بہن کی قبر کے ساتھ کشادہ رکھے، ان سے درگزر کے کرے، ان کی جو بشری لغزشیں ہیں اللہ کریم ان کو معاف کرے، اللہ کریم ہر والدین کو معاف کرے،
اللہ کریم ہر والدین کو ان کے بچوں کے لیے رول ماڈل بنائے. اللہ کریم میں میں نے ان سے عید سے ایک دن، عید والے دن میری بہن نے ایک بہت بڑی گیدرنگ کی، اپنے سارے بہن بھائیوں کو بلایا اور اس میں سب جمع تھے. اور امی کہتی ہیں بوسکی کا سوٹ پہن کے بیٹھے تھے اور کہہ رہے آج عید ہو گئی، آج سارے آئے نے، آج سارے آئے نے. اور وہ تصویریں شیئر کر رہی تھی ابو کے ساتھ. تو میں سوچ رہی کہ پردیس کیا چیز ہے. میں اور ویر نہیں جا سکے. ایک تو کووڈ، پھر ایک یہ ہے کہ اتنی جلدی ان کی تیاری ہوئی کہ لاہور میں ہی ان کو یعنی ہاسپٹل جب لے کے ہیں تو وہاں ہی غسل دیا گیا بحریہ ٹاؤن میں ہی. پھر وہاں سے ہی 10-11 بجے میری بہنیں ان کو اپنے نیٹو گھر میں لے آئیں. ان کا اپنا گھر، اور بڑا شوق تھا میرا بورڈ نہیں گیٹ سے اترنا چاہیے، میرے نام کا بورڈ وہاں رہنا چاہیے. اور بس پھر عصر کے وقت ان کو الوداع کہہ دیا. پردیس کی سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا ریگریٹ، رسک جہاں لکھا ہوتا ہے کھانا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. آپ سوچتے ہو کہ میں فون کیوں نہیں اٹھا رہی، میں میسج کا جواب کیوں نہیں دے رہی. میں اپنے کرچی وجود کو خود جوڑنا چاہتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ زخمی ہوتے ہیں. میں پھر ٹوٹتی ہوں، میں پھر جوڑتی ہوں. مجھے اپنی کرچیاں جوڑنے کے لیے ٹائم چاہیے. مجھے انہیں بھولنے کے لیے وقت چاہیے. ساروں کے ہی بادشاہ باپ ہیں، لیکن ہمیں جس طرح وہ پروں پہ اٹھا کے اڑے ہیں شاید ہی کوئی اڑا ہو. ہماری رگوں میں جو انہوں نے اپنی ایک ویلیوز ڈالی ہیں شاید ہی کوئی ڈال سکا ہو. وہ مستجاب الدعوات ہمارا گمان ہے، وہ مستجاب العبادات ہمارا گمان ہے کہ ہمارا کوئی سجدہ تو قبولہ ہوگا اس نے، کوئی کلمہ تو قبولہ ہوگا اور ان پہ نرمی کا معاملہ کرے گا. آپ سے میری اتنی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مائنڈ نہ کریں، مجھے اس پورے فیز سے نکلنے دیں. میں آپ کے لیے ہر وقت ہوں، لیکن یہ ٹائم مجھے، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اس وقت سوشل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے میں وہ نہیں ہوں. مجھے خود ہی خود کو جوڑنا ہے. آپ پلیز ان کے لیے بہت دعا کریں، آپ پلیز امت کے لیے دعا کریں. میں سوچتی ہوں شاید ہم لوگ بہت بگڑ گئی تھیں. ہمارے ابو 89 سال جیے ہیں، بھرپور زندگی. ہم نے سوچا تھا شاید ایسے ہی رہیں گے. ہم لاڈلی ہو گئی تھیں، اس لیے ہمارا زخم گہرا ہے. والدین اب بچپن میں اپنے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روز ہم خبریں سنتے ہیں، لیکن صبر کے لیے دوسروں کو گھنٹے کے لیکچر دینے بڑا آسان ہے. جب آپ اس فیز میں سے خود گزرتے ہو نا تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کھویا کس کو ہے. وہ زمین مٹی کا ڈھیر. میں اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ یہ لرننگ ہے، یہ دیکھ لو 89 ایئرز جینے کے بعد بھی مٹی کا ڈھیر بننا ہے، اوپر پھول پڑ جانے ہیں. دیٹس اٹ. یہ ہماری زندگی کی دوڑ بیکار ہے اگر ہم اپنی نسلوں میں خیر نہیں دے سکے، اگر ہم اپنی نسلوں کی جڑوں میں رزق حلال نہیں دے سکے، اگر ہمارے بولوں میں اخلاص نہیں ہے. اور ایک اور بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی، جو انہوں نے اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، جو انہوں نے سمارٹنیس دکھائی وہ سیکھنے کا قابل ہے. ہر بچی 18 سال کی عمر میں، 19 سال کی عمر میں جو پہلی دستک ہوئی دروازے پہ، پہلا اچھا رشتہ پڑھا لکھا آیا، ان نے شادی کر کے رخصت کی. انہوں نے کوئی دار 100 رشتے نہیں دیکھے. حالانکہ پڑھی لکھی تو صرف ہم ہی تھیں اس وقت، اس زمانے میں. اور اللہ پاک نے یعنی شکل صورت سب کچھ اس کی رحمت سے ملا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ نا کا جو مورا ہے نا، وہ بیٹی کے باپ کے بسات کا آخری مورا ہے.
اگر اس نے پہلی دستک پہ نہ بولی تو نہ کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہے گا اور ایک وقت آئے گا دروازوں پہ دستک ہونا بند ہو جاتی ہے. اور وہی ہو رہا ہے. یہ جو ہم نے رشتے دیکھنے کے لمبے سلسلے شروع کیے ہیں نا، ساری بیٹیاں انہوں نے بڑے اچھے ڈیسیژن بنائے اور وقت پہ بنائے، بچوں کے اولادوں کے وقت ضائع نہیں کیے، اور پھر بعد میں پیچھا کیا کہ آپ نے اپنی پڑھائیاں مکمل کرنی ہیں. اور وہ ایک اور بات جو میں آپ سے ان کی شیئر کرنا، اتنی باتیں کہ میں واقعی ٹامی ہو گئی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں. بعض وقت لگتا ہے کہ بے ربط سی گفتگو ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی، ہم صبح ہماری آنکھ کھلتی تھی تو ہمارے تکیے کے نیچے ہمارا ایک ایک روپیہ پڑا ہوتا تھا. وہ پاکٹ منی، لیکن پاکٹ منی ایسی کہ وہ بھی انڈر آبزرویشن تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو ٹافی اور ٹکیوں میں اڑا دیں. ہمارے اکاؤنٹ چھوٹی عمر میں، یعنی ہماری دوسری تیسری جماعت میں ہمارے حبیب بینک میں 5 بہنوں کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے، اور وہ پیسے ہم مہینے کے جمع کرتی اور ہم وہاں پہ ڈالتی. اور جن آنٹی سے ہم قرآن پڑھتی تھی وہاں پہ ہم روز اپنا وہ روپیہ جمع کراتی کمیٹی، اور پھر وہ ہمیں جب ہماری کمیٹی نکلی پھر ہم وہ بینک میں جمع کراتی. اور پھر میرے ابو جو بھی آتا اس کو بینک کی چیک بکس لا کے دکھاتے، اے میری بیٹی دی، اے نکی دے انے نے، وڈی دے انے نے، اے دیکھو اے بینک چ انہاں دے اکاؤنٹ نے. یعنی انہوں نے ہمیں پھر جینے کے سلیقے، وہ یونیورسٹی تھے اپنی ذات میں، ڈگریوں کے بغیر ایک یونیورسٹی تھے. وہ ڈین تھے ہمارے. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ زندگی میں کیسے پلاننگ سے جینا ہے، کیسے قدم اٹھانے ہیں، اور کیسے بچوں کو اعتماد بھی دینا ہے، ان پہ اوپر نگاہ بھی رکھنی ہے. یعنی وہ شیر کا وہ نوالا کیا کہتے ہیں، اور شیر کی آنکھ سے دیکھنا ہے، اس طرح سے پالا ہے. اور اپنے بچوں پہ ہمیشہ شفقت کا ہاتھ، مسکراہٹ کا ہاتھ. آپ لوگوں کا میں نے اتنا ٹائم لے لیا، اللہ پاک آپ لوگوں کے وقت اور ایمان میں برکت ڈالے. باتیں تو اتنی ہیں کہ ان پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، باتیں تو اتنی ہیں کہ میں کئی گھنٹے بھی بولوں تو ختم نہیں ہوں گی. ہر بیٹی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. آنکھ کھولنے سے لے کر آدھی صدی کی میں کون سی ان کی بات آپ کو بتاؤں. 20 سال سے زیادہ وہ یہاں رہے، ویر کے پاس رہے. اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس طرح نہیں کر سکا، اتنی مصروف زندگی جسے کرنا چاہیے تھا. میں اپنی جگہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس کبھی ویکینڈ پہ آتے تھے، اور ہمیشہ یہی ان کو ہوتا تھا. کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی، بزی ہیں نا ہمارے بچے، بزی ہیں نا، ہمیشہ ہمیشہ. اور امی میرے پاس ذکر ختم ہو جاتے تھے، ہر ہفتے امی نے 1.25 لاکھ ختم کر لینا تسبیح پہ، اور کہنا کہ اگلا ذکر دے. میں نے کہنا امی اب تو ذکر ہی ختم ہو گئے ہیں، جو بھی کہوں وہ کہ میں 1.25 لاکھ کر چکی ہوں. اور وہ کہتی میں واک کرنے جاتی ہوں تو میں اس راستے سے نہیں جاتی کہ جہاں سے مجھے کوئی مل جائے، میں راستہ بدل لیتی ہوں کہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے، مجھے تو اپنا 10,000 پورا کرنا ہوتا ہے واپسی تک. اور ابو دروازے کے آگے بیٹھ کے ان کا انتظار کرنا. آج تک ہمیں نہیں یاد کہ ابو گھر میں داخل ہوئے اور یہ نہ پوچھا امی کتنے جے، امی کتنے جے. اتنی محبت، 60-70 سالہ میریٹل لائف، اور اتنی محبت کہ ہماری آنکھ کھلتی تھی صبح میں تو ہم امی ابو کو دونوں کو بیٹھ کے جیسے ابلے انڈے، چائے اور باتیں. کون سی باتیں تھی، یہاں تو ہمارے پاس باتیں ختم ہو جاتی ہیں کپلز کی. صبح اٹھ کے وہ پورے دن کی پلاننگ کرتے تھے کہ آج دن میں فلاں کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہاں جانا ہے، میں اتنے بجے آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، آج کیا پکے گا. اور گوشت آلو تو ان کو بڑا پسند تھا، اور مجھے نہیں پسند تھا. تو میں کہتی ابو جی نہیں، آج سارے نے بیٹھ کے مشورہ کرنا ہے کہ صبح کیا پکے گا. دیکھیں فیملی یونٹی، دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہے. تو ابو نے کہنا کہ آج گوشت آلو، تو میں نے کہا نہیں آج ابھی گوشت آلو پکا تھا. تو وہ کہتے چلو پھر کل آلو گوشت بنا لیں گے. یعنی ان میں ہیومرس سینس اتنی تھی. اس سے ظرافت تو ایسی تھی کہ ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ تیرے منہ پہ ناک لگا ہوا ہے. اب میں رگڑوں، شیشہ دیکھوں، سرخ کر لیا منہ، چھوٹی تھی میں نے کہا ناک لگ گیا تیرے منہ پہ. اب میں، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ اصلی ناک کو کہہ رہے ہیں. یعنی اپنی بچیوں کو ہنسانا، ان سے پیار کرنا، ان کو لطیفے. مجھے یاد ہے فرینچ ٹوسٹ ہمارے ابو نے ہمیں سکھایا تھا. ہم ساری بہنیں چھوٹی چھوٹی تھی اور بٹھا کے ہمیں فرینچ ٹوسٹ بنانے سکھائے، خود بنا رہے تھے بیٹھ کے. ہمیں چاول پکانے سکھاتے تھے، ہمیں چیزیں بنانی، کسٹرڈ بنانے سکھاتے تھے.
یعنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا عشق، بیٹیوں کے ساتھ اتنی محبت، انہیں سیونگ سکھا رہے ہیں، انہیں کوکنگ سکھا رہے ہیں، ان کو ان کے کالج میں جا کے پتہ کر رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہی ہیں. کہاں سے شروع کروں، کہاں سے ختم کروں؟ اللہ کریم، اللہ کریم ہر والدین کے ساتھ ان کی قبر کو کشادہ، وسعتوں والا، سر سبز، جنت کی محرابیں اور کھڑکیوں پر اندلس رستم رکھے، جوڑوں والا، جنت کی کندیلوں والا رکھے، اور معاف کر دیں، کرم کر دیں، رحمتیں کر دیں، فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور جس نے جیسے جیسے ان کی خدمت کی ہے، وہ میری بہنوئی، میری بہنیں، میرا ویر، اللہ پاک ان کو رنگے، اور ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دیں، اور وہ ہم سے راضی جائیں، وہ ہم سے راضی جائیں. جن کے حیات ہیں وہ توفیق مانگیں، جن کے چلے گئے اللہ پاک ان پہ اپنی رحمت کی چادر ڈالے، معاف کر دے، کرم کر دے، عاجز رکھے، عاجزوں میں مارے، اور ابو جی جیسی عاجزی عطا فرمائے، ان جیسا حسن خلق ہم میں بھی آ جائے، ہم بھی اپنی نسل کو چینلائز کر کے جائیں. اللہ پاک آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. اگین جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرن. آپ کی ساری دعائیں، سارے فون، سارے میسیجز، ان سب کے لیے فردن فردن میرے لیے ممکن نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ. فی امان اللہ، فی جوائے.